آن لائن کاروبار اور ڈیجیٹل مارکیٹ پلیسز کی تیزی سے ترقی کی وجہ سے اشیاء کی قیمت میں ایسی ڈسٹورشن پیدا تاویزی کاروبار کرنے والے ریٹیلرز کو نقصان ہو رہا ہے۔ ای کامرس پلیٹ فارمز اور کوریئر سروس مہیا کرنے والے ڈیجیٹل طور پر منگوائی جانے والی اشیاء اور خدمات پہنچانے پر ٹیکس کاٹیں گے۔ اس اقدام سے اس بات کو یقینی بنایا جا سکے گا کہ تیزی سے ترقی کرتی ہوئی ڈیجیٹل معیشت محصولات میں اپنا حصہ شامل کرے۔ آن لائن مارکیٹ پلیسز، کوریئر سروسز اور ادائیگی میں معاونت کرنے والے اداروں پر لازم ہوگا کہ وہ ہر ماہ اپنا ٹرانزیکشن ڈیٹا اور وصول کیے جانے والے ٹیکس کی رپورٹ جمع کرائیں۔ میوچل فنڈز پر حاصل ہونے والے منافع پر ٹیکس کی شرح کو معقول بنانے کی تجویز ہے۔ اگرچہ حصص پر حاصل ہونے والے منافع کی شرح 15% رہے گی، تاہم قرض کی بنیاد پر ہونے والے آمدنی پر اب 25% ٹیکس عائد کرنے کی تجویز ہے، تاکہ حصص کی مارکیٹ میں میوچل فنڈز میں جو ایکوٹی سائیڈ ہے اس میں سرمایہ کی حوصلہ افزائی کی جا سکے۔ اس تجویز کا مقصد یہ ہے کہ میوچل فنڈز اپنے وسائل کا رخ حصص کے کاروبار کی طرف موڑیں۔ کاروباری برادری کا ایک درینہ مطالبہ تھا کہ لوگوں پر ان کے ذرائع آمدن کی بجائے صرف آمدنی کی بنیاد پر ٹیکس عائد کیا جائے۔ اس لیے صوبائی حکومتیں بھی زرعی آمدنی پر وفاقی انکم ٹیکس کی شرح پر ٹیکس وصول کر رہی ہیں۔ اسی طرح سے 70 سال سے کم عمر پینشنر جو سالانہ 1 کروڑ روپے سے زائد پینشن وصول کر رہے ہیں، ان کی 1 کروڑ روپے سے زائد پینشنی کی آمدنی پر 5% کی شرح سے ٹیکس عائد کرنے کی تجویز ہے، تاکہ ٹیکس کی بنیاد وسیع کی جائے۔ یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ حکومت کم اور درمیانی پینشن وصول کرنے والوں پر ٹیکس عائد کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی۔ کیش لیس اکانومی کو فروغ دینے کے لیے یہ ٹیکس اقدامات تجویز کیے جاتے ہیں۔ نان فائلرز کے لیے نقد رقم نکلوانے پر ایڈوانس ٹیکس کی شرح 0.6% سے بڑھا کر 1% کرنے کی تجویز ہے، تاکہ غیر دستاویزی نقد لین دین کی حوصلہ شکنی کی جا سکے۔ جہاں کوئی ٹیکس دہندہ کسی ایک سیل انوائس پر 2 لاکھ روپے سے زیادہ رقم نقد وصول کرے تو اس فروخت پر ہونے والے اخراجات کے 50% کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اس سلسلے میں اگلے مالی سال کے دوران مزید اقدامات لیے جائیں گے۔ جناب اسپیکر، انکم ٹیکس میں بے قاعدگیوں کا خاتمہ۔ ہم خامیوں کو دور کرنے، مساوات کو بہتر بنانے اور ٹیکس قوانین کی پاسداری کو آسان بنانے کے لیے ضروری اصلاحات کر رہے ہیں۔ تجارتی جائیدادوں سے ہونے والے کرایہ کی آمدنی اب فیئر مارکیٹ ویلیو کے 4% کی معیاری شرح کی بنیاد پر تسلیم کی جائے گی۔ اس طرح سے ٹیکس حکام کے ثوابدیدی اختیارات جو ان کے پاس ڈسکریشن موجود ہے وہ محدود ہو جائیں گے۔ اپیلوں کا طریقہ کار بھی معقول بنایا جا رہا ہے۔ ٹیکس دہندگان اپنی اپیلیں کمشنر اپیلز یا براہ راست اپیلٹ ٹریبونل کو پیش کر سکیں گے۔ ڈیٹا انالیٹکس کو فروغ دینے، ٹیکس پالیسی اینڈ انالیسز یعنی پالیسی کی تیاری میں